السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو سوئی ٹائم میں آپ کا ویلکم ہے۔ اور چلیے جی جلدی سے اپنے پاپ کارنس پکڑ لیجئے، ہیڈ فون لگا لیجئے اور لائٹس کو کر دیجئے آف۔ یہ کہانی ہے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی جس کو اپنے اوپر بہت ہی غرور تھا۔ خیر آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جنات سچ میں ہوتے ہیں اور ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں، تو یہ کہانی بھی اسی طرح ہی ہے۔ ایک لڑکی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی، وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس لڑکی کا نام شہناز تھا۔ شہناز کو اپنی خوبصورتی پر بہت ہی غرور ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی اسے ایک بار دیکھ لیتا تھا اس کی آنکھیں بند ہی نہیں ہوتی تھی۔ نومبر کے مہینہ تھا اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ نہیں تھی۔ اس دن شہناز 7 بجے کے قریب اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ سبزی لینے کے لیے جاتی ہے۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے شہناز کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا اور رات کے 9 بج جاتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا 9 بجتے بجتے گاؤں میں سب لوگ سو جاتے ہیں۔ شہناز کی چھوٹی بہن جس کا نام گلزار تھا وہ صرف 10 سال کی تھی، تو رات زیادہ ہونے کی وجہ سے گلزار کو ڈر لگ رہا تھا، اس لیے شہناز جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے وہ شارٹ کٹ لیتی ہے۔ وہ راستہ بہت ہی سنسان ہوتا ہے۔ شہناز کو بھوت اور جن پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ وہ رات شہناز کے لیے بہت بھاری ہونے والی تھی۔ وہ دونوں جلد جلد اپنے گھر پہنچنے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک بارش ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو جاتی ہیں اور بارش رکنے کا انتظار کرنے لگتی ہیں۔ وہ دونوں پوری طرح سے گیلی ہو جاتی ہیں اور کچھ دیر بعد جب بارش رکتی ہے تو دونوں گھر کی طرف بڑھتی ہیں۔ شہناز اپنے بال کھول لیتی ہے تاکہ گھر پہنچتے پہنچتے اس کے بال بھی سوکھ جائیں۔ شہناز کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ خیر کچھ دیر چلتے چلتے ان کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ آس پاس دیکھتی ہے لیکن اس کو کوئی نظر نہیں آتا، لیکن اگلے ہی پل اس کے آگے ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے۔ شہناز کی جان میں جان آ جاتی ہے اس لڑکے کو دیکھ کر، اور وہ اس کے پاس جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ ہمیں آپ گھر تک چھوڑ دیں گے۔ وہ لڑکا کہتا ہے چلیے۔ وہ تینوں گھر کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ راستے میں شہناز اس لڑکے سے پوچھتی ہے تمہارا گھر کہاں ہے؟ وہ لڑکا شہناز سے کہتا ہے اگر تمہیں میرے بارے میں جاننا ہے تو کل مجھے اسی جگہ ملنا جہاں ہم ملے تھے۔ اگلے دن شہناز صبح بہت جلدی اٹھتی ہے، تیار ہوتی ہے اور اس لڑکے سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ وہ بہت سارا تیار ہوتی ہے اور اس سے ملنے جاتی ہے۔ وہ دونوں ملتے ہیں اور آہستہ آہستہ دونوں میں پیار ہو جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ شہناز کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ایک جن تھا۔ اب کسی کو بھی اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، لیکن شادی کے بعد شہناز کے گھر میں عجیب و غریب واقعہ ہونے لگتے، یہاں تک کہ آس پاس کے لوگوں نے شہناز کے گھر آنا بند کر دیا۔ ایک رات وہ محسن گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں شہناز کے چچا محسن کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ محسن ایک قبرستان میں جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ انسانی ہڈی کھانے لگتا ہے۔ شہناز کے چاچو یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے، اور جب وہ محسن کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ان کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس کا پورا چہرہ خون سے بھرا ہوتا ہے اور وہ انسانی ماंس کھا رہا ہوتا ہے، اور تبھی محسن کی نظر شہناز کے چاچا پر پڑتی ہے اور وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے محسن ان کے سامنے ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں یہ معمولی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ لیکن اب تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے محسن انہیں گلا دبا کر
مار دیتا ہے۔ اگلے دن جب سب کو پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کو کسی جانور نے کھا لیا، اور جب شہناز کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا انسان کوئی اور نہیں اس کا چاچا ہے، تو اس سے اس پر بالکل یقین نہیں آتا۔ اس حادثے کے قریب 3 دن بعد رات کو شہناز کی چھوٹی بہن پانی پینے اٹھتی ہے، تبھی اسے دکھائی دیتا ہے محسن کسی سائے سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی شہناز کی چھوٹی بہن کی نظر اس سائے پر پڑتی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اگلے ہی دن یہ بات وہ اپنے امی ابو کو بتاتی ہے، اور شہناز یہ بات سن لیتی ہے اور وہ بہت غصہ کرتی ہے، کیونکہ وہ محسن کے پیار میں بہت پاگل تھی۔ کچھ دنوں بعد شہناز کے ابو بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے، اور اسی طرح شہناز کی امی کی بھی عجیب و غریب طریقے سے موت ہو جاتی ہے، اور اب شہناز، محسن اور اس کی چھوٹی بہن رہ جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد شہناز کی چھوٹی بہن اپنی نانی کے پاس چلی جاتی ہے، اور اب شہناز اور محسن اکیلے ہوتے ہیں۔ شہناز محسن کے ساتھ بہت ہی خوش ہوتی ہے، لیکن سارے گاؤں میں لوگوں کو بھی اس چیز کا شک ہو جاتا ہے کہ محسن ایک جن ہے۔ شہناز سے کوئی بھی نہیں ملتا تھا اور نہ ہی اس کے گھر آتا تھا۔ شہناز کی چھوٹی بہن اپنی نانی کو سب کچھ بتا دیتی ہے، اور اس کی نانی سمجھ چکی تھی کہ محسن ایک جن ہے اور جس نے شہناز کو اپنے قابو میں کیا ہے، اور دوسری طرف شہناز محسن کے ساتھ بہت ہی خوش رہ رہی تھی، اور اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جس کے ساتھ رہ رہی ہے وہ ایک جن ہے۔ شہناز کی نانی کو بہت ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جن شہناز کو اپنی دنیا میں لے جائے، لیکن شہناز کی نانی کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہونے والا تھا۔ کچھ دنوں بعد شہناز کو محسن کہتا ہے، کیا تم اپنے امی ابو سے ملنا چاہتی ہو؟ تو اس کے جواب میں شہناز ہاں کہتی ہے، کیونکہ شہناز محسن کے قابو میں ہوتی ہے۔ شہناز محسن کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ دونوں اسی جگہ پر پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں پر وہ کچھ مہینے پہلے ملے تھے، جہاں پر ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن محسن آگے کیا دیکھتا ہے کہ شہناز کی چھوٹی بہن اپنی نانی اور گاؤں والوں کے ساتھ سامنے کھڑی تھی، اور ان کے ساتھ ایک مولوی بھی تھا۔ مولوی صاحب نے قرآن پاک میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ محسن ایک جن ہے۔ انہوں نے کچھ آیات پڑھنا شروع کی اور جن کو اپنے قابو میں کر لیا، اور شہناز بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن صبح جب شہناز اٹھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جس سے شادی ہوئی تھی وہ ایک جن تھا۔ شہناز کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں، اور شہناز اب اپنی نارمل زندگی جینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ واقعہ، یہ حادثہ اس کی زندگی سے کبھی نہیں جاتا۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ لوگوں کی بھی زندگی میں کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے تو میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، میں اس کو آپ کی آواز بنا کر یہاں پر دکھاؤں گی سب لوگوں کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔